السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه وإلیہ النشور۔ اذا هی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہاں سے سورہ ملک کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اور جیسا کہ پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ اس سورت کا خاص موضوع اللہ تبارک و تعالی کے مظاہر قدرت اور اس کے انعامات کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا ہے، اور درمیان میں کچھ تنبیہ کی باتیں بھی آ چکی ہیں اور آگے بھی آنے والی ہیں۔ چنانچہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر فرما دیا ہے، تمہارے گویا کے تابع اور فرما بردار اس زمین کو بنا دیا گیا ہے، جس سے تم ہر طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بناوٹ اس طرح کی رکھی ہے کہ اس میں انسان حسب ضرورت اور حسب موقع اپنے منافع حاصل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ زمین ایسی نرم نہیں ہے کہ اسے قرار ہی حاصل نہ ہو، کیونکہ اگر یہ زمین ہر جگہ پر دلدلی انداز کی ہوتی تو اس پر چلنا بھی مشکل ہو جاتا اور اس پر تعمیرات بھی مشکل ہو جاتی اور آدمی بڑی پریشانی اور الجھن میں پڑ جاتا۔ اسی طریقے پر زمین ہر جگہ کی ایسی سخت پتھریلی بھی نہیں ہے
کہ اس کا کھودنا مشکل ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ تر حصہ زمین کا ایسا رکھا ہے کہ آدمی بآسانی اسے کھود کر بڑی بڑی عالیشان عمارتیں اس پر قائم کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس زمین پر درخت اگا سکتا ہے اور کھیتیاں کر سکتا ہے اور بہت سے فوائد اس سے حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ زمین کسی بھی فائدہ اٹھانے والے کو اپنی طرف سے کبھی منع نہیں کرتی کہ آدمی وہاں جائے پھاولا لے کر کھودنے کے لیے اور زمین اسے واپس لوٹا دے کہ صاحب خبردار یہاں پھاولا نہیں تمہیں ڈالنا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم جیسا کوئی انسان اس زمین کے حصے کا مالک ہو اور وہ دوسرے کو وہاں آنے سے روک دے، یہ تو ہوگا، لیکن خود زمین مانے بن جائے، روکنے والی بن جائے، ایسا آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ پوری کی پوری زمین سارے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر فرما دی ہے، تابع کر دی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس زمین کی تابعیت اس قدر ہے کہ گویا اس نے تمہیں فائدہ دینے کے لیے اپنے کندھوں کو تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ جیسے کوئی جانور بہت ہی زیادہ فرما بردار ہوتا ہے تو وہ گردن اور کمر کے ساتھ ساتھ اپنے کندھوں کو بھی پیش کر دیتا ہے۔ یہ ایک طرح کی تعبیر ہے کمال اطاعت سے۔ تو فرمایا کہ یہ زمین تمہارے لیے تابع کر دی، اب تمہیں اختیار ہے ادھر سے ادھر تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین پر تم چلو پھرو، آؤ جاؤ، بڑی بڑی سواریاں اس کے سینے پر چلاؤ، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ پہلے زمانے میں تو پیدل چلنے کا دور رہا، اس کے بعد پھر بیل گاڑیاں وغیرہ بنائی گئیں، ان سے سفر ہوتے رہے، اونٹ وغیرہ پر سواریاں ہوتی رہیں۔ لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے انسان نے بڑی بڑی زبردست سواریاں زمین پر چلنے والی بنا ڈالی، ریل کی پٹریاں بچھا دیں، لاکھوں کروڑوں ٹن سامان اور سواریاں اور افراد اس پر سوار ہو کر ادھر سے ادھر جاتے ہیں، ادھر سے ادھر آتے ہیں، اور ایک نظام ٹرانسپورٹیشن کا، مواصلات کا قائم ہے، اور یہ زمین اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہی، انسان اپنے منافع کے لیے ادھر سے ادھر جا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جاؤ آؤ، کوئی بات نہیں، ہم نے تمہارے لیے اس کو تابعدار بنا رکھا ہے۔ اور پھر جو ہم نے اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو تمہارے لیے رزق کے انتظامات رکھے ہیں، ان سے بھی تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، کاروبار چلا سکتے ہو۔ یہ بھی ہماری طرف سے انعام ہے اور ہماری عطا ہے۔ اللہ اکبر۔
رزق کی کیا شکلیں ہیں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس ایک زمین سے اللہ تبارک و تعالی اسے کیا کیا نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کی کاریگری ہے جسے دیکھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی طرح کا پانی ہے، لیکن اسی زمین میں اگر ایک طرح کا بیج ڈالا جائے تو اس کے موافق کھیتیاں اگتی ہیں، دوسرا بیج ڈالا جائے اسی زمین میں ایک ہی آدمی ڈالے، وہی پانی سے اسے سیراب کرے تو دوسرے ذائقے والی اور انداز والی کھیتیاں نکل کر کے آتی ہیں۔ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی درخت لگانے والا ہے، لیکن ہر درخت کا انداز الگ ہے، اس پر پیدا ہونے والے پھل فروٹ ان کا سائز الگ ہے، رنگ الگ ہے، ذائقہ الگ ہے۔ کیا شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی! یہ سب روزی اور یہ سب رزق اللہ تعالیٰ اسی زمین سے ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا چلو پھرو، جاؤ آؤ، ہماری دی ہوئی روزی کھاؤ پیو، یہ ہم نے تمہیں موقع دے رکھا ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس میں جو وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ فرمایا گیا اور اس سے پہلے فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا کا جملہ لایا گیا، ان دونوں میں آپس میں ایک خاص ربط ہے، اور وہ ربط یہ ہے کہ دنیا میں جو تجارت پھیلے گی اور پھیل رہی ہے اس میں سفر کرنے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ امپورٹ کا معاملہ ہو یا ایکسپورٹ کا معاملہ ہو، جب تک ادھر سے ادھر آدمی آئے جائے گا نہیں، رابطہ نہیں کرے گا، سامان ادھر سے ادھر نہیں بھیجے گا، تجارت میں ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ تجارت کا مدار اسی کے اوپر ہے کہ یہاں سے مال بھیجو، وہاں سے مال منگاؤ، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ انسانوں کو ادھر سے ادھر آنا جانا پڑے گا، چاہے وہ بیچنے فروخت کرنے والے اور منگانے والے خود جائے آئیں یا ان کے کارندے جائیں آئیں یا بیچ کے ادارے جانے آنے کا کام کریں، بہرحال جانا آنا تو پڑے گا۔ اسی لیے بعض احادیث میں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کی روزی کا انتظام فرمایا ہے اس میں 10 حصے کر کے 9 حصے صرف تجارت کے لیے خاص رکھے ہیں۔ چنانچہ آج آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیجئے، لوگوں کی آمدنی کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سب سے بڑا سبب جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے وہ تجارت ہے، مال بیچنا، مال فروخت کرنا، اور جتنا مال دور بھیجا جائے گا اور جتنا مال دور سے منگایا جائے گا اتنی ہی تجارت میں ترقی ہوگی۔ تو فرمایا ہم نے یہ زمین تمہارے لیے تابعدار بنا دی، اب تم اس میں چلو پھرو، تجارتی اسفار کرو، ویسے اسفار کرو، اور ہماری دی ہوئی روزی کو کھاؤ پیو، کھلا موقع ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا کہ یہ زمین ہمیشہ رہنے کے لیے تمہیں نہیں دی گئی ہے۔ اس خام خیالی میں نہ رہنا کہ بس مل گئی زمین تو بس ہمیشہ یہیں رہنا ہے اور کبھی یہاں سے جانا نہیں ہے۔ فرمایا سن لو، یہاں سے جانا پڑے گا اور ضرور جانا پڑے گا، لیکن جا کے بھی معاملہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ دوبارہ پھر تمہیں زندگی حاصل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں
ہر حالت میں تمہیں حاضری دینی پڑے گی، اس لیے سوچ سمجھ کے زندگی گزارو، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو، اللہ تبارک و تعالی کو ناراض مت کرو، اگلی زندگی میں رسوائی کا سامنا نہ اٹھانا پڑے، اس کے لیے یہیں اس دنیا میں تمہیں فکر کرنی ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کوئی آدمی یہ بھی نہ سمجھے کہ میاں نشور تو بہت بعد کی بات ہے، ابھی تو ہم اطمینان سے ہیں، ہمارا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے، ہماری فیکٹری ہے، ہمارے قلعے ہیں، ہماری عمارتیں ہیں، کارخانے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہم نے بنا رکھا ہے، ہمارا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ فرمایا سنو، وہ اللہ تبارک و تعالی جس کی قدرت زمین پر بھی ہے اور جس کی قدرت آسمان پر بھی ہے، ہر جگہ جس کی حکومت اور سلطنت ہے، وہ اگر چاہے تو یہ زمین کپ کپا جائے، اس زمین پر زلزلہ آ جائے اور زلزلے کی وجہ سے تم اسی زمین کے اندر دھنسا دیے جاؤ اور یہ زمین تمہیں اپنے اندر نگل لے، اللہ تبارک و تعالی ایسا کرنے پر پہلے بھی قادر تھے اور آج بھی قادر ہیں، اس لیے بے خوف مت رہنا اور یہ مت سمجھنا کہ ہمارا کون بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو یہی زمین جو اس نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، تمہارے تابع بنا دی ہے، یہی زمین تمہاری تباہی کا ذریعہ اور سبب بھی بن سکتی ہے، اس کی چٹکیوں کا کھیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے کلمہ کن کی دیر ہے۔ اور فرمایا کوئی اس سے بھی مطمئن نہ رہے کہ زمین میں زلزلے کہاں آئیں گے، یہ تو بڑی سخت ہے اور بڑی طاقتور ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو تمہارے اوپر پتھروں کی بارش بھی کر سکتا ہے، بغیر زلزلے کے تمہیں تباہ اور برباد کر سکتا ہے، بے نشان کر سکتا ہے، تمہاری تمام عمارتوں کو تہس نہس کر سکتا ہے، جو تم نے نظام بنایا ہے زندگی گزارنے کا وہ سب الٹ پھیر بھی کر سکتا ہے۔ اس کے اندر دو جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من فی السماء، جس سے اپنی ذات مراد لی ہے، یعنی وہ ذات جو آسمان میں ہے۔ اب اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ زور بھی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ تو آسمان ہے، اور لوگوں کو اس پر انتہائی سختی کے ساتھ عقیدہ رکھنے کی تاکید کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی تو آسمان میں ہے، اور اس طرح کی آیتوں سے اور بعض احادیث جو اس بارے میں وارد ہیں ان سے استدلال کرتے ہیں، اور جو اس کو نہ مانے اس کو اپنی دانش میں گمراہ قرار دیتے ہیں۔ بڑی شدت کے ساتھ یہ باتیں چلائی جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آسمان اور زمین تو بعد میں پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو جب سے ہے، جب ان آسمانوں اور زمینوں کا کوئی وجود نہ تھا، اور جب یہ آسمان اور زمین نہیں رہیں گے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رہے گی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ زمین میں محدود کیا جا سکتا ہے نہ آسمان میں محدود کیا جا سکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ پختہ عقیدہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی جہت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حد میں محدود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سمت کے اندر محدود قرار نہیں دیا جا سکتا، تو پھر من فی السماء کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس بارے میں ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم تفسیر میں بے مثال ملکہ عطا فرمایا اور تمام نزاکتوں کو سامنے رکھ کر آپ نے جو تفسیرات فرمائیں وہ ہر طرح کے اشکال کو ختم کر دینے والی ہیں۔ چنانچہ آپ نے بیان القرآن کے اندر جو اردو میں آپ کی شاہکار تفسیر سمجھی گئی، بے مثال کارنامہ آپ کا قرار دیا گیا، حضرت نے من فی السماء کا ترجمہ فرماتے ہوئے ایک لفظ بڑھا کر سارے اشکال کو دور فرما دیا، اور وہ لفظ کیا بڑھایا کہ وہ ذات کہ جو اپنی قدرت کے اعتبار سے زمین کے اوپر بھی قادر ہے اور آسمان پر بھی اس کی قدرت محیط ہے، تو ایک لفظ بھی بڑھنے سے یہ اشکال کہ اللہ تعالیٰ صرف آسمان تک محدود ہے، یہ اشکال ختم ہو گیا، اور یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے آسمان پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، ہر جگہ پر بھی ہے، کسی جہت میں محدود نہیں ہے۔ یہ تو ایک توجیہ ہوئی اور بہتر توجیہ ہوئی۔ دوسری توجیہ کی طرف ایک بڑے مفسر ہیں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے احکام القرآن کے نام سے بہترین تفسیر ایک لکھی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہاں پر من فی السماء سے جہت مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سربلندی مراد ہے، رفعت مراد ہے، اور یہ بات ثابت کرنی مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کسی طرح کی بھی کمتری سے پوری طرح محفوظ ہے، اور کوئی آدمی اگر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف آسمان میں ہے، بلکہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ آسمان وحی کے نزول کا مرکز رہا ہے، مہبط وحی ہے، اور گویا کہ یوں سمجھا جائے کہ جیسے بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا کر آدمی نماز پڑھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف قبلے اور کعبے تک محدود ہے، اسی طرح آسمان یہ دراصل آپ کی صفت رفعت اور سربلندی کی طرف مشیر ہے، من فی السماء سے یہ مراد ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کے پہلے سے اپنی پوری شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ موجود تھا، موجود رہے گا۔ جب یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اسی شان کے ساتھ موجود رہنے والا ہے۔ تو یہاں پر کوئی یوں نہ سمجھے کہ من فی السماء سے مراد صرف اللہ تبارک و تعالی کا آسمان میں محدود ہونا یہ مفہوم ہے، بلکہ یہ اس کی شان رفعت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ زمین پر چلنے والے لوگ اس ذات سے کبھی بے خوف نہ ہوں جس کی قدرت اور سلطنت زمین کے ساتھ آسمانوں پر بھی ہے۔ یہ تنبیہ کرنا اور ڈرانا مقصود ہے۔
فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ، وہی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے تمہارے آگے زمین کو پست کر دیا، یعنی تابع بنا دیا زمین کو، اب چلو پھرو اس کے اطراف و جوانب میں اور کھاؤ کچھ اس کی دی ہوئی روزی۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھ کر کے جانا ہے، اس سے بے خوف مت رہنا بالکل بھی، چلو پھرو کھاؤ پیو فائدہ اٹھاؤ لیکن غافل مت رہو اپنے انجام سے۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم نڈر ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے، اس بات سے کہ وہ تم کو دھنسا دے زمین میں، پھر تبھی وہ لرزنے لگے؟ قارون کا انجام سوچو، کیسے جاہ و جلال سے نکلا تھا مال و اسباب کو لے کر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا ڈالا۔ اس کا انجام سوچو، اس سے تنبیہ حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا تم بے خوف ہو گئے ہو آسمان والے سے کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش کر دے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، سو جان لوگے کہ کیسا ہے میرا ڈرانا دھمکانا، یعنی اگر اب نہ جانا تو آخرت میں تو جاننا ہی پڑے گا کہ ہمیں ڈرایا گیا تھا، ہم نہیں ڈرے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے بہت سے لوگ، پھر کیا ہوا میرا انکار، کیسا ہوا میرا انکار، کیا انجام ہوا ان کا، ذرا سوچو۔ انکار کرنے کی وجہ سے کیسے کیسے عذاب میں وہ لوگ مبتلا ہوئے۔ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ اسی طرح کا عذاب نازل کرنے پر قادر ہیں، اس لیے ہوش میں آنا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی 100% تابعداری کی توفیق عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے، منکرات سے، معاصی سے، نافرمانی سے، ناشکری اور ناقدری سے ہماری پوری طرح حفاظت فرمائیں، اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔